بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کلاس 7 اسلامیات لیکچر نمبر 5. ٹھیک ہے. انبیاء کرام علیہم السلام. ٹھیک ہے نا. ہم پڑھ چکے تھے کہ ایمان مفصل میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب پر ایمان لانے سے ہمارا ایمان جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے. اس میں سب سے پہلے کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان، پھر فرشتوں پر ایمان. ٹھیک ہے. پھر کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان. اور آج جو ہم پڑھیں گے ایمان مفصل کے مطابق چوتھی چیز جس پر ایمان لانے کا حکم ہے وہ ہے انبیاء کرام علیہم السلام. ٹھیک ہے. دیکھیں انبیاء کرام علیہم السلام اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اور انسان ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کرام بھیجے تمام کے تمام مرد تھے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ان پر وہی بھیجتے تھے. ٹھیک ہے. جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات ہوتے تھے، جیسا کہ قرآن کریم میں آتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، اور پیغام نہیں بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے مگر یہی مردوں کے ہاتھ وہی بھیجتے تھے. انبیاء کرام علیہم السلام کی کچھ صفات یہاں پر بیان ہوئی ہیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام کبھی بھی گناہ نہیں کرتے تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت کے لیے منتخب فرمایا ہوتا ہے. کوئی بھی شخص اپنی عبادت اور ریاست کی وجہ سے نبی نہیں بنتا. ٹھیک ہے. کہ وہ اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچائے، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو نبی بنانا چاہے تو وہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کو نہیں چھپایا. ٹھیک ہے نا. نہ کسی حکم میں کمی زیادتی کی. ٹھیک ہے. خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشون ولا یخشون احد الا باللہ. ٹھیک ہے. الا اللہ. ٹھیک ہے. وہ لوگ جو پہنچاتے ہیں پیغام اللہ کے اور ڈرتے ہیں اس سے اور نہیں ڈرتے کسی سے سوائے اللہ کے. مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات جو ہے وہ پوری طرح سے پہنچاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ وہ کسی سے بھی نہیں ڈرتے. ٹھیک ہے نا. آگے ہے انبیاء کرام کی مکمل تعداد کا علم تو صحیح اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر ان انبیاء کرام کا ذکر کیا جا رہا ہے جن کا ذکر جو ہے وہ قرآن کریم میں آیا ہے. سب سے پہلے جو ہے وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام. ٹھیک ہے. تو یہ ان تمام انبیاء کرام کے نام ہیں کہ جن کا ذکر جو ہے وہ قرآن کریم میں آیا ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں تمام پیغمبر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور انسان تھے. ٹھیک ہے. حضرت عزیر علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے بندے اور پیغمبر تھے. کوئی پیغمبر بھی اللہ تعالیٰ کی اولاد نہیں ہے. دیکھیں آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر سورہ اخلاص پڑھا تھا. ٹھیک ہے نا. کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی اولاد نہیں ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ٹھیک ہے. کہ نہ وہ کسی سے جنا گیا اور نہ ہی وہ اس سے کوئی جنا گیا. دیکھیں سبحانہ ان یکون له ولد. ٹھیک ہے. پاک ہے وہ اس سے کہ اس کے لیے کیا ہو، کوئی اولاد ہو. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے. اور یہودی کہتے ہیں کہ عزیر جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں. ٹھیک ہے. اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کیا ہے، بیٹے ہیں. تو یہ ان کی منہ کی باتیں ہیں. پہلی کافر بھی اسی طرح کی باتیں کہا کرتے تھے. یہ بھی انہی کی پیروی کرنے لگے. خدا ان کو ہلاک کرے، یہ کہاں بہکے پھرتے ہیں. انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ ٹھیک ہے نا یعنی مسیح ابن مریم کو اللہ کے سوا خدا بنا لیا تھا، حالانکہ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں. ٹھیک ہے. اور ان لوگوں کے اور اللہ کے سوا کوئی معبود بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور وہ ان لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے کیا ہے، پاک ہے. اب دیکھیں تمام پیغمبروں کو اللہ جل شانہ نے معجزات عطا فرمائے تھے. معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ ہوتا ہے ایک انوکھا کام جو اللہ تعالیٰ کسی پیغمبر کو دیتا ہے، کوئی عام آدمی جو ہے وہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. تمام پیغمبر گناہوں سے پاک معصوم تھے. تمام پیغمبروں کے اخلاق بہت ہی بلند تھے. تمام پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر بہت ہی شفقت تھی. اللہ تعالیٰ نے مردوں کے علاوہ کسی بھی عورت کو نبوت نہیں بخشی. ٹھیک ہے نا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا.
اب عیسائی جو تھے وہ یہ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا، خدا ان کو ملعون کرے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا اور نہ ہی انہیں سور چڑھایا، بلکہ ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ایک شکل معلوم ہوئی، ٹھیک ہے، اور انہوں نے ان کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا، اور اب اس کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں اور اس کے بارے میں شک میں پڑے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر بھی زن کے علاوہ یعنی گمان کے علاوہ ان کے پاس مطلق علم نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن یقیناً انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا اور خدا غالب اور حکمت والا ہے، ٹھیک ہے نا۔ قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں دوبارہ اتاریں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر لوگوں کو چلائیں گے، ٹھیک ہے۔ پیغمبروں میں آپس میں ایک دوسرے کے درجے چھوٹے بڑے ہیں، مگر ہمیں تمام پیغمبروں کی تعظیم اور ان پر ایمان لانا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں کے حالات بیان نہیں فرمائے، بعضوں کے بیان فرمائے اور بعضوں کے نہیں بیان فرمائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ تمام پیغمبر اپنی عمر پوری کر کے وفات پا چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب نبیوں کی صحیح تعداد اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے، اس لیے ہمیں اس طرح ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی اور رسول بھیجے ہیں ہم ان سب کو برحق مانتے ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ٹھیک ہے بیٹا، آج کی لیکچر کی سمجھ آ گئی۔ اب چلتے ہیں اپنی کتاب کی طرف۔ اب انبیاء کرام علیہ السلام کے متعلق آپ لوگوں نے جتنا پڑھا ان سب کے سوالات جو ہے آپ لوگوں نے عملی کتاب میں کرنا ہے۔ پہلا سوال، اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں یعنی رسول اور انبیاء کرام کو کیوں بھیجا؟ رسول یا نبی کسے کہتے ہیں؟ قرآن کریم میں جن انبیاء کرام کا ذکر ہے ان میں سے کم از کم 7 کے نام لکھیں۔ کیا حضرت عزیر علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے؟ دلیل میں قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ کریں۔ آگے ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ قرآن آیت کا ترجمہ لکھیں، ٹھیک ہے۔ آگے ہے انبیاء کرام کی مکمل تعداد کا علم کس کو ہے؟ پھر ہے انبیاء کرام کے متعلق ہمیں جو عقائد رکھنے چاہیے ان میں سے کم از کم 5 عقیدے لکھیں۔ تو ان تمام سوالات کے جوابات جو ہے وہ آگے دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں یعنی رسول و انبیاء کرام کو اس لیے بھیجا تاکہ وہ اللہ کے احکامات بندوں تک پہنچائے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے ہے رسول یا نبی کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب 7 انبیاء کرام کا نام بھی ہے یہاں۔ انبیاء کرام کی مکمل تعداد کا علم، حضرت عزیر علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی اولاد، دلیل میں قرآن کریم کا ترجمہ یہ بھی موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ قرآن آیت کا ترجمہ یہ بھی موجود ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ انبیاء کرام کے متعلق ہمیں جو عقائد رکھنے چاہیے ان میں سے کم از کم 5 عقائد، تو یہ 5 عقائد بھی یہاں پر کیا ہے؟ موجود ہے۔ اب آپ لوگ جو ہے اپنی عملی کتاب میں تمام کام کیا کریں؟ مکمل کریں، ٹھیک ہے بیٹا۔ والسلام، شکریہ۔